بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے ہمارے بیان میں جو ہم نے ذکر کیا تھا کہ قرآن میں سائنس اور ٹیکنالوجی کیوں نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک ہدایت کی کتاب ہے اور اللہ رب العزت اور مخلوق کو آپس میں ربط پیدا کرنے کے لیے ایک کتاب بھیجی گئی ہے۔ تو بعض حضرات نے یہ کہا کہ حضرت ہم تو دیکھتے ہیں کہ کئی مرتبہ قرآن ہی سے سائنس کا کوئی مسئلہ احس کیا جا سکتا ہے، تو ان کے عرض میں ان کے خدمت میں ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ یہ ہمیں بھی تسلیم ہے کہ قرآن کریم میں ضمنی طور سے سائنس کے بہت سے حقائق کی بیان وہ آیا ہے۔ چنانچہ جہاں اس کی کسی آیت سے کوئی واضح سائنٹیفک بات معلوم ہو رہی ہو، اسے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس معاملے میں علماء کرام نے چند غلطیوں کی نشاندہی کی ہے جن سے پرہیز لازم ہے۔ تو پہلی بات وہ یہ ہے کہ سائنس کی جو بات قرآن کریم میں مذکور ہے وہ ضمناً مذکور ہے۔ اس کا اصل مقصد ان حقائق کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے قدرت کا استحضار اور اس کے ذریعے ایمان میں پختگی پیدا کرنا ہے۔ لہٰذا اس بنیاد پر قرآن کریم کو سائنس کی کتاب سمجھنا یہ بالکل غلط ہے۔ دوسری جو علماء نے ذکر کی ہے وہ یہ ہے، جہاں سائنس کے کسی مسئلے کی مکمل وضاحت موجود نہ ہو، وہاں خواہ مخواہ الفاظ اور سیاق و سباق کو توڑ مروڑ کر سائنس کی کسی دریافت پر چسپاں کرنے کی کوشش کسی طرح درست نہیں۔ یہ بات ایک مثال سے علماء نے اس کی وضاحت کی ہے۔ اس طرح جس وقت سائنس کی دنیا میں یہ نظریہ مشہور ہوا کہ زمین اپنی جگہ ساکن ہے اور دوسرے سیارے اس کے گرد حرکت کرتے ہیں، تو بعض لوگوں نے اس نظریے کو قرآن کریم سے ثابت کرنے کی کوشش کی اور قرآن کریم کی اس آیت سے استدلال کیا، امن جعل الارض قرارا، یا وہ ذات لائق عبادت ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا۔ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ جائے قرار کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ زمین اپنی جگہ ساکن ہے، حالانکہ قرآن کریم کا مقصد تو یہ بیان کرنا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے کہ تم زمین پر رہنے اور کہ تم زمین پر اطمینان کے ساتھ رہتے ہو اور اس میں لیٹتے بیٹھتے اور قرار حاصل کرنے کے لیے تمہیں کوئی تکلیف برداشت کرنی نہیں پڑتی۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس انعام کا زمین کی حرکت اور سکون سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ زمین متحرک ہو یا ساکن، یہ نعمت ہر صورت میں انسان کو حاصل ہے۔ اس لیے اس آیات سے زمین کو ساکن ثابت کرنا ایک خواہ مخواہ کی زبردستی ہے۔ پھر جب سائنس نے زمین کے ساکن ہونے کے بجائے متحرک ہونے کا نظریہ پیش کیا،
تو بعض حضرات کو یہ نظریہ بھی قرآن سے ثابت کرنے کی فکر لاحق ہوئی اور مندرجہ ذیل آیات کو حرکت زمین کی تائید میں پیش کر دیا۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، اور تم پہاڑوں کو دیکھ کر یہ گمان کرتے ہو کہ یہ جامد ہے اور یہ بادل کی طرح چل رہے ہوں گے۔ ان حضرات نے یہاں تمر کا ترجمہ چل رہے ہوں گے کے بجائے چل رہی ہے کر کے یہ دعویٰ کیا کہ اس آیت میں زمین کی حرکت کا بیان ہے، کیونکہ پہاڑوں کے چلنے کا مطلب یہ ہے کہ زمین چل رہی ہے، حالانکہ آیات کا سیاق و سباق صاف بتا رہا ہے کہ یہ قیامت کے حالات کا بیان ہے، اور آیت کا مقصد یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ سارے پہاڑ جنہیں تم اپنی جگہ اٹل سمجھتے ہو فضا میں بادلوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ لیکن قرآن کریم سے سائنس کے سائل مستنبط کرنے کے شوق نے سیاق و سباق پر غور کرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ واقعہ یہ ہے کہ زمین کی حرکت اور سکون کے بارے میں قرآن کریم خاموش ہے، اور پورے قرآن میں کہیں اس مسئلے کا بیان نہیں، اس لیے کہ یہ بات اس کے موضوع سے خارج ہے۔ نہ قرآن سے زمین کی حرکت، نہ قرآن کریم سے زمین کی حرکت چاہت ہوتی ہے نہ سکون، لہٰذا سائنس کے دلائل کے لحاظ سے اس میں سے جو نظریہ بھی اختیار کیا جائے قرآن اس میں مزاحم نہیں ہوتا، اور نہ اس سے دین و ایمان کو کوئی خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ یہاں یہ واضح کر دینا مناسب ہوگا کہ قرآن سے سائنٹیفک مسائل مستنبط کرنے کی کوشش بس اوقات بڑے خلوص کے ساتھ کی جاتی ہے کہ اور اس کو غیر مسلموں کو اور اس سے غیر مسلموں کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ دیکھو جو بات تم نے صدیوں کی محنت کے بعد معلوم کی ہے وہ ہمارے قرآن کریم میں پہلے موجود ہے، لیکن در حقیقت اگر یہ استنباط اصول تفسیر کو توڑ کر کیا گیا ہے تو یہ قرآن کے ساتھ ناداں دوستی کے سوا کچھ نہیں۔ جس وقت لوگ قرآن سے زمین کا ساکن ہونا ثابت کرنا چاہ رہے تھے وہ بذام خود اسے قرآن کی خدمت تصور کرتے تھے، لیکن اگر ان کی یہ کوشش کامیاب ہو جاتی اور عالمگیر طور پر یہ مان لیا جاتا کہ قرآن زمین کے ساکن ہونے کے قائل ہے، تو آج جب کہ زمین کو ساکن سمجھنا سائنس کے نقطہ نظر سے کلمہ کفر کے مرادف ہو گیا ہے، قرآن کے ساتھ یہ ناداں دوستی کیا نتائج پیدا کرتی؟ لہٰذا سائنس کے بارے میں جو باتیں قطعی طور سے قرآن کریم میں موجود ہے انہیں تو قرآن کی طرف منسوب کیا جا سکتا ہے، لیکن جن باتوں کی قطعی وضاحت قرآن نے نہیں کی ان کو خواہ مخواہ اس کی طرف منسوب کرنا کل بھی غلطی تھا، آج بھی غلطی ہے۔